بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ جتنی دیر تک میری ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا بندے کی مرضی ہے کہ درود زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سورہ طارق کی تفسیر جاری و ساری ہے اور اس کا آخری حصہ آج آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں جہاں پر گفتگو روکی تھی وہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان سے کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تیرے اندر یہ جو تکبر ہے اور تیرے اندر یہ جو بڑائی کا ایک عنصر ہے اور غرور ہے، یا تیرے اندر لڑائی اور جھگڑا اور قتل کرنے کی جو خواہش ہے، یا تلخی پیدا کرنے کی جو تیرے اندر خواہش ہے، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان، تو اپنے اندر یہ چیزیں رکھتا تو ہے، پر تو نے کبھی غور کیا ہے کہ تو کس چیز سے پیدا ہوا؟ تو ایک قطرے سے پیدا ہوا ہے جو باپ کی پشت اور ماں کے سینے سے نکلتا ہے، اور پھر جب وہ اکٹھے اپنی قدرت کے ساتھ چاہے تو مرد پیدا کر دے، چاہے تو عورت پیدا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انسان کی ابتدا کی جانب اس کی طرف کلام فرمایا، اشارہ کیا تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے اس کے اندر جو تکبر اور رعونت اور فرعونیت اور لڑائی جھگڑا اور قتل اور تلخی کا عنصر ہے، یہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی اوقات جان لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی طبیعت کے اندر پھر وہ تلخی نہیں رہ جاتی ہے۔ میں نے بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے، کئی ایک بزرگ ایسے تھے ان کے ساتھ جب کوئی زیادتی کر جاتا تو وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اس کی زندہ مثال آج کے دور میں حضرت امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری صاحب کی ہے۔ بڑے لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یقین فرمائیں، لیکن وہ درویش کبھی جواب نہیں دیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ بزرگوں سے، اور حضرت کی بھی یہی طبیعت ہے کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے، یا اتنے مرید ہیں، اتنے آپ کے تعلق واسطے، آپ اشارہ کر دیں تو ان کا کام ہو جائے، تو وجہ کیا ہے؟ تو بڑی سونی بات ارشاد فرماتے ہیں، کہہ رہے یار مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں چلے جانا ہے تو تکبر کس بات کا ہے، بس اللہ راضی ہو جائے سارا کام ہو جائے گا۔ تو اصل میں یہ جب بندے کو سمجھ آ جائے نا
جھگڑا یہ نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے اس انسان کو یہ اس کی اوقات یاد دلائی گئی. اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہ جو کافر لوگ ہیں نا، ان کے اندر ایک تو یہ عنصر پایا جاتا ہے تکبر کا، اور دوسری ان کی اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے تو ہمیں کون اٹھائے گا اور کون ہم سے سوال کرے گا. یہ ان کی ذہن کے اندر ایک بڑی خام خیالی پائی جاتی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا، انہ علی رجعہ لقادر، فرمایا کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. وہ کیسے؟ کہ جب تم کچھ نہیں تھے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کی روڑا ہے؟ ادھر میرے ال دیکھو نا، سارے میری طرف دیکھیے آپ، مہربانی آپ کی. میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں کہ پتہ نہیں ہویا کی ہے بھائی، کام ہیکدا ہوں وے دے سارے ہو. تو یہ درس قرآن کی صورت میں بات ہوتی ہے تو توجہ رکھا کریں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں دوبارہ بھی اٹھانے پر قادر ہوں. چونکہ جو کافر ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں اٹھائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ ظلم و زیادتی وہی لوگ کرتے ہیں. آپ پوری دنیا کو سرچ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہو نا جس کے اندر آپ کرائم دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ کہاں ہیں، تو مسلمان ملکوں میں نہیں ہے، کافر ملکوں میں زیادہ ہیں. آپ زنا کی ریشو دیکھ لیں، مسلمان ملکوں میں نہیں، کافر ملکوں میں زیادہ ہے. آپ قتل و غارت کی ریشو دیکھ لیں، ان ملکوں میں زیادہ ہے. آپ حرامی بچوں کی پیدائش دیکھ لیں، ان ملکوں میں زیادہ ہے. شراب زیادہ ان ملکوں میں زیادہ ہے. سور زیادہ وہ ملک آتے ہیں. یہ کیوں ہر معاملے میں وہ آگے ہیں؟ چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آگے اور کر لو جو کرنا ہے، بس مار گئے تو ایک کھیڑ مک جانی ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ تو تہاڈی بھول ہے. سمجھ آئی؟ جب تم کچھ نہیں تھے تو جب پھر ہم نے پیدا کر دیا تو اب تو تم کچھ تو ہو نا، تو پھر تمہیں کھڑا کرنا کیا مشکل ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیں یہاں پر کئی حضرات بیٹھے ہوں گے جو آرکیٹیکٹر جن کو بولتے ہیں، نقشہ نویس. تو کوئی بھی مکان بنانا ہو تو پہلے اس کو زمین بتائی جاتی ہے، این فٹ ٹینج ہے، این فٹ ٹینج ہے، اس کے اوپر مکان بنانا ہے. پھر وہ نقشہ تیار کرتا ہے، پھر وہ مستری کے پاس جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے، پھر وہ مٹیریل. نقشے کے بغیر وہ بنا نہیں سکتا. انہوں تسی آ کے مکان بنا تو پوچھو کیویں بناواں؟ نہیں توجہ فرمائی. تو کوئی نہ کوئی ماڈل اور نقشہ جب اسے دکھایا جائے نا، یہ ہم نے فائل تیار کی ہے، اے نقشہ ایتھے الماری، ایتھے بوا، ایتھے واش روم ہے، سارا کچھ تے تاں نقشے کے بغیر بندہ نہیں بنا سکتا. اب یہ بات بڑی، اللہ کا ایک نام ہے بدیع. یہ جو لفظ بدیع ہے اس کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر نقشے کے ہر شے بنانے والا. اب اللہ نے جب انسان بنایا تھا تو نقشہ تو نہیں تھا نا کہ یہ نک دی موری کتنے لاؤنی ہے، تے کن کیویں لاؤنے نے، تے اکھاں کیویں لاؤنیاں نے، تے منہ کا ویچے دے زبان کیویں پاؤنی ہے، تے مڑ بتری کیویں لاؤنی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر. تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بدیع. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بغیر نقشے کے، جس کو ہم کہتے ہیں نا فل بدی بولنا ہے، یہ بدی کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے چیز کو پیدا کر دینا. یہ کسی اور کی شان نہیں، اگر ہے تو یہ میرے رب کی شان ہے. اور اس نے دیکھو پھر کیسا انسان بنایا بغیر نقشے کے، سر، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں بنا کے. وہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز وہ بنا بیٹھے نا، یا ایویں گلاں کردا کردا بندے کو پکوڑا تے سموسا بھی یا سوٹ سونا سپ جاوے، پکوڑا سموسا سونا بن جائے، جلیبی دا گچھا سونا بن جائے تو بندہ خوش ہوتا ہے، یار ایڈا ٹاپ دا بن گیا. سالر سوانی کو سونا بن جاوے نا تو ترے دیاڑے انہوں نے نیند نہیں آتی بھی ایڈا سونا سارے تعریف چکیتی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یعنی کوئی خوبصورت شے بن جائے نا تو بندہ بہت خوش ہوتا ہے. اب یہ خوبصورت چیز کو دیکھ کے خوش ہونا یہ مزاج قدرت ہے. اللہ نے جب انسان کو بنایا نا، تو اللہ نے جدو بنایا تو جدو نگاہ فرمائی نا بھئی ایڈا سونا بن گیا ہے، تو اللہ نے بھی فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں انسان تینوں بہت سونا بنا چھڑیا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور پھر قرآن مجید میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا پیدا تے چیزاں تے بڑے بڑے بنا سن. اللہ اپنے آپ نو آدھا ہے جی میں رب ہو کے تو بنا چھڑیا ہے نا، انج اور کوئی نہ بنائے گا. سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے انسان. تو اللہ فرماتا ہے جب تمہارا ماڈل ہی نہیں تھا، نقشہ ہی نہیں تھا، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات،
تو جب اس وقت ہم نے بنا دیا تو اب تو تمہارا کچھ نہ کچھ ہوگا نا, کو ہڈیاں, کو نو, کو واڑ, کو داند ماند, کاشا تو لب جاسی نا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تو اس کے ساتھ تو پھر بنانا تو اور اچھا ہے, ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو یہ انسان کو اس لیے بتایا گیا تاکہ یہ اپنی طبیعت کے اندر تلخی, لڑائی, جھگڑا, قتل و غارت اے جڑے آدھے ہو نا, ہاں میں تینوں کچیاں کھا جا ساں, وہ حوصلہ کر, وہ تھوڑا جہا جلی ہو, جلی. آپ کی بولی میں یہی کہتے ہیں نا, وہ تھوڑا جہا جلی ہو تو کچیاں. دیکھ لو یہ جب ہماری سرکشیاں بڑھتی ہیں نا تو پھر حلال چیزیں بھی ہم نہیں کھا سکتے. اے دسو ہن کدی ویکھیا جا کدیں کٹا حلال ہوندے, دسو مینوں کو اچھا اچھا سائیاں پابندی لا دیتی. اور اب اس کے گوشت کے اندر بھی سنا گیا ہے کہ بیماری آ رہی ہے یا آ گئی ہے, کچھ ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں آپ کے پاکستان میں, تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے. تو میرے عزیز یہ تو تا نہ میں انسانوں کچا کھانا, جیسا گوشت تیرے واسطے کھانا ویسے ہی حرام ہے, تیرے واسطے تو سائیاں حلال بھی بن چکیتا ہے. ہن چانوڑے ہی توجہ نہیں فرمائی ہم لوگوں نے نا, ہم ان باتوں کو سوچتے نہیں ہیں. یہ ہماری سرکشیاں ہیں, یہ ہماری نافرمانیاں ہیں. میرے عزیز ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رسول کے فرما بردار اور اللہ رسول کی شریعت کے پابند بن جائیں. ہمارے لیے سب کو جائز ہو جائے گا. اصل ہمارا قصور یہ ہے ہم خود نے اپنی حدود طے کر لی ہیں, جبکہ ہماری حدود قرآن مجید نے طے کرنی ہے. اس واسطے ہمیں آئے دن کسی نہ کسی مشکل کا سامنا رہتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اگر توجہ فرمائیں تو یہ قرآن مجید برہان رشید کی اگلی آیت میں اللہ نے یہی فرمایا. اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت والے دن آنا تو میرے پاس ہے نا, کوئی چیز چھپی نہیں رہنے دوں گا. یہ اللہ نے فرمایا یوم تبلی السرائر, چھپی چیزیں بھی ہم واضح کر دیں گے اس دن. جو جو چھپ چھپ کے کیا ہے, کروایا ہے یا کہا ہے, سب تمہارا واضح کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا فما لہو من قوت ولا ناصر, فرما اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. اور میں نے بتایا تھا کہ اس سے مراد بندہ کافر ہے, بندہ سرکش ہے, بندہ متکبر ہے, کہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں بندہ مسلم ہو اور شیطان کے بہکامے میں آ کے کوئی غلطی کر بیٹھے تو اللہ کے نبی بھی شفاعت کریں گے, قرآن بھی کرے گا, کعبہ بھی کرے گا, حجر اسود بھی کرے گا, صحابہ بھی کریں گے, اہل بیت بھی کریں گے. بلکہ مسلم شریف میں حدیث ہے اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے نا, جس کو کچا بچہ کہتے ہیں, تو قیامت والے دن اللہ اس کچے بچے کو کہے گا کہ جا جنت میں چلا جا. تو آکھے گا میں نہیں جانتا, یہ مسلم میں ہے. تو پوچھا جائے گا بھی تو کیوں نہیں جاتا, تو وہ کہے گا کہ میں دنیا میں تو ابھی آیا ہی نہیں, نہ میں نے اچھے طریقے سے باپ کی شفقت کو لیا, نہ ماں کی محبت کو لیا. اب جان تو میری ہے نا, تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا, تو اب میں جنت میں بھی اکیلا جاؤں تو میری ماں تو میرا پیو تو او شفقتہ میرے واسطے کدے گئیاں. تو اللہ فرمائے گا بھی تو کیا چاہتا ہے, وہ کہے گا چھوٹا کچا بچہ جس کی شاید ایک دن کی بھی ابھی زندگی نہ ہوگی, وہ کہے گا کہ میں ویسے نہیں جاؤں گا. ایک ہاتھ میں اپنے باپ کی انگلی پکڑوں گا, دوسرے ہاتھ میں اپنے ماں کی انگلی پکڑوں گا. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کی بات کو مانا جائے اور اس بچے کی شفاعت قبول کر کے اس کے ماں باپ کو جنت عطا کر دی جائے. تو جس رب کی بارگاہ میں کچے بچوں کا یہ حال ہے, آپ بتائیے وہاں پر محمد مصطفیٰ کی شان اقدس کیا ہوگی. اب آج سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. تو گرامی قدر حضرات, یہ شفاعت کے انتظامات تو وہاں جگہ جگہ پر ہوں گے. بلکہ اگر شفاعت کسی نے نہیں کرنی مسلمان کی, تو فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو جگہ بدل بدل کے سجدہ کیا کرو. کیوں؟ فرما قیامت والے دن یہ جگہ تمہارے لیے گواہی دے گی. اگر زمین, یہ زمین کمال والی بات ہے یار, یہ گواہی دے سکتی ہے, حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے, حضور گواہی نہیں دیں گے. تو یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں, اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو گیا ہے تو تکلیف بہت ہوتی ہے, چونکہ جدو پھول ترٹ دین نا تے مالی نو بہت پیڑ ہوندی ہے. کچا پھل ترٹ جائے نا تے مالی نو بہت پیڑ ہوندی ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. لیکن جب بندہ صبر کرتا ہے نا تو وہ مالک پھر جنت بھی عطا فرما دیتا ہے. تو اس وقت دوستان عزیز, تو جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. انسان کے لیے بڑی بڑی چیزیں ہوں گی جو قیامت والے دن بندہ مسلم اور مومن کے لیے, جو متکبر نہ ہو, قاتل نہ ہو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟
تو اس بندے کے لیے یہ ساری چیزیں شفاعت والی ہوں گی، لیکن جو آکڑ جائے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بندہ کافر کے لیے تو بالکل کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرتے رہنے کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، فرمایا اس آسمان کی قسم جو کھلتا ہے تو پھر تمہارے لیے لوٹنے والی چیزیں لے کے آتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پانی برساتا ہے۔ لوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ سمندر سے ہی بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر وہی برستے ہیں تمہارے لیے۔ اور آپ دیکھ لو کتنے بادل برس رہے ہیں۔ بلوچستان سمجھو رڑیا کھلوتا ہے، یقین فرماؤ سندھ ادھا رڑیا کھلوتا ہے۔ اور یہ جو لیا اور کوٹدو اور آپ اس علاقوں کو ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک تک آپ چلے جائیں، پرلی پٹی ارلی پٹی جڑی اپنے والی یہ بچی کھلوتی ہے، پرلی پٹی والے یقین کرو قسم خدا دی ویڈیو نہیں جے ویکھی جاندی، ایسی تکلیف دہ ماحول۔ میں رات رپورٹ ایک پڑھ رہا سی، وہ رپورٹ دے وچ انہاں لکھیا ہے 12 لاکھ جانور مر گئے، 12 لاکھ، اللہ اکبر۔ اور او دے وچ 6 لاکھ گھر لوکاں دے برباد ہو گئے، 6 لاکھ۔ تساں کتھے بیٹھے ہو؟ 2005 اور 2010 دا سیلاب تے کچھ بھی نہیں سی یہ دے سامنے جتنا بڑا اے سیلاب ہے۔ لیکن مینوں بڑے دکھی دل دے نال کہنا پہ رہا ہے، یہ سیاستدان اپنی لڑائیاں چ لگے ہوئے نے، ایک کرسی نو جٹ ہو گیا ہے تے دوسرا آدھا نہیں ہونے دے اوتے میں بانا ہے، وہ اپنی ایک دوے تے کیس، وہ دھرنے کڈو کھلوتا ہے تے وہ فلانا کڈو، یہ ڈرامے بازیاں شروع ہوئے نے۔ اور اوتھے فوج نو تو سارے ہی پے جاندے نے، اوتھے پھر تانوں فوج ہی نظر آउंदी پئی ہے نا جی۔ اور میں پہلے بھی کہندا نا بھی ہو سکدا فوج دے وچ بھی کوئی غلط بندہ ہوئے، لیکن انہوں علیحدہ بہ کے سمجھا لو، پر پوری فوج نو بدنام تو نہ کرو نا۔ سیاستدان بھی سارے گندے نہیں، جڑے ہیں انہاں نوں چاہیے خدا دا خوف کرن، سمجھ آئی نا، اپنے آپ نوں سیٹ کرن۔ وہ جڑے صحیح نے وہ تو ویسے وچ لتاڑے جاندے ہوئے، لیکن جدو یہ چلے جاندے نہیں انہاں دیاں زباناں گونگیاں ہو جاندے، ایتھے ساڈے نال بڑے وعدے کر دین، یہ کر دیاں گے وہ کر دیاں گے، اوتھے چل کے گونگے ہو جاندے۔ یہ گل پکی ہے، لیکن ہن کوئی بولن والا نہیں ہے، ہن کوئی نہیں بولے گا تواڈے حق دے اندر، یہ تانوں آپ کرنا پے گا۔ اور ناراض نہ ہویا ہے، یہ ساریاں سزاواں ساڈے اپنے کیتے دیاں نے۔ تسی سندھ نو ویکھ لو، انہاں ساری حیاتی جنہاں نو ووٹ دتے نے وہ تو بیٹھے نے اسلام آباد، کوئی اپڑیا اتھے کسے نہیں اپڑنا۔ اور انہاں لوکاں ہی انہاں نو 5-5 ہزار ڈھینا ہے، انہاں ووٹ پھر انہاں نو اے ہیں ذہنی غلام لوگ۔ ذہنی غلامی چو نکلو اور انہاں بدکاراں دی غلامی چھڑ دیو، اگر کرنی ہے تو مدینے والی سرکاراں دی غلامی کرو، پھر چل کے گل بنے گا۔ اور اے غلامی دی زندگی بسر کر دے پے جے، اور اے انہاں نو سزا ہی اس گل دی ملدی پئی ہے۔ واللہ بخدا میں بالکل اس گل تے خوش نہیں ہاں بھی اتنا سیلاب آوے یا برباد ہون، لیکن سزا اس گل دی ہے، وہ تانوں شعور کوئی نہیں۔ اور کنا لوکاں نو تسی ملک تے مسلط کر دیتا، تساں ہی ووٹ دیندے ہو۔ خدا دا خوف کرو یار، کدی تے کسے چنگے بندے دا انتخاب کر لو جیڑا تواڈے رڑن تے تواڈے تے نہ آ سکیا، تواڈے گھر برباد ہو گیا تواڈے تے نہ آ سکیا، اور تانوں دوائیاں نہ دے سکیا، تسی موڑو دے چل کے جناب حکیاں چ پانی بھر دیو۔ خدا دا خوف کرو۔ ہن اوتھے پتہ کون سارا کام کر رہا جے؟ یا تواڈی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اور راشن پہنچا رہا، لیکن رات ٹوٹے پے نے، اوتھے پہنچنا مشکل ہویا کھلوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یا پھر اوتھے دوسرا سیلانی، ایک کراچی دا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور یہ تانوں پتہ ہے سیلانی والا ہے کون؟ یہ جڑا بشیر فاروق قادری ہے نا، یہ بھی الیاس قادری دا مرید ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اس نے ایک پورا ماحول سنبھالے ہویا ہے، اور پورے پاکستان دے اندر وہ غریباں نو کھانا کھویندا، روزانہ دی بنیاد تے لکھاں دے حساب نال لوگ کھانا کھاندے۔ اس نے اپنی ٹیم بھیجی ہے، تے رات میں تصویراں ویکھیاں، ساڈے رضا صاحب کے مصطفی صاحب ہیں نا، انہاں بھی اپنی ایک ٹیم نو بھیجیا ہے۔ اچھا اس تو علاوہ بھی لوگ کام کردے پے نے، لیکن افسوس میڈیا تے اس گل دا ہے، جڑے کو دنیا دار ہے نا انہاں نو بڑا یہ دیکھو راشن دے رہا ہے، یہ راشن دے رہا ہے، تے میں کہ جڑے مولوی بندے پے نے تیرے پیو دسنا ہے یار۔ دعوت اسلامی نے کرونا دے وچ کم از کم 60,000 خون دی بوتل دیتی ہے۔ اے جڑے بچے سن تھیلی سیمیا والے، انہاں دیاں تے خبراں نہیں چلیاں، چند ایک دو گل کیتی اس تو بعد ختم، انہاں نو ہر ہیڈ لائن دے وچ داخل کیتا ہویا ہے۔ کیا بدماشی ہے؟ ہن دسو نا قوم نو کہ تسی تے اپنے بچیاں نو مولوی نیسے بناوندے، کہندے سن مولوی بن گیا تے کھائے گا کتھوں؟ اج یہ مولوی کھاندے بھی پے جے تے قوم نو کھواندے بھی پے جے، یہ مولوی جے۔ خدا دا خوف کرو نا، یہ کون دسے گا جناب؟
کئی بندے ڈردے مولوی نہیں بنا دے بے کھاسی کتوں. میں کہ سارے بھوکے مر سکتے ہیں پر مولوی نہ مرسی. میری گل لکھ لا کیونکہ تانوں ٹکڑے دنیا داراں دے ملنے نے, مولوی نو محمد مصطفیٰ دے ملنے صلی اللہ علیہ وسلم. اے بھوکا نہ مرسی. آ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ مینوں انتہائی افسوس ہے اس ساڈے میڈیا دے رویے تے اور ساڈی حکومت دے رویے تے. یقین فرماؤ انتہائی افسوس ہے یارو. سارے رڑ گئے بیچارے. ایک بندے دی میں ویڈیو ویکھی, یقین کرو پانی دی دریا دے کنارے تے بہ کے انج باواں کھڑے آدا ہائے او ہائے میرے بچے رڑ گئے, او میری بیوی رڑ گئی, او میرا مال رڑ گیا, او کو میرا بھی پوچھو. خدا دی قسم انہوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں سی. کتنے یار دکھ دی بات ہے. حالانکہ حدیث شریف دے وچ دسیا گیا ہے مسلمان دے نال کس طرح ہوندا ہے. فرمایا جس طرح ساڈا جسم دا آپس دے وچ تعلق ہے نا, ہاتھ نو درد ہوئے پورا جسم محسوس کردا ہے, پیر نو درد ہوئے پورا جسم محسوس کردا ہے. مسلمان نو محسوس کرنا چاہیے لیکن ایتھے محسوس کرنے والی گل کوئی نہیں رہ گئی. انتہائی افسوس ہے. یقین کرو کتنے گھر اجڑ گئے. اگے آدیا نا بھی کھلے آسمان تلے. یقین کرو میرے اتھے کافی عزیز نے, عزیزاں تو مطلب دوست مذہبی جڑے تعلق والے, تے انہاں نوں میں فون کیتا. یقین کرو بندہ رو پیا, آکھن لگا سمر صاحب اگے تے سن دے آسے نا بھی کھلے آسمان تلے اسی بیٹھے ہاں. آدھا ہے اسی تقریباً 9 دہاڑے ہو گئے نہ زمین ویکھی ہے نہ آسمان ویکھیا. زمین اس تو نہیں ویکھی بھی ہر پاسے پانی کھلوتا ہے, آسمان اس تو نہیں ویکھیا بھی اتنے بدل کھلوتا ہے. یقین کرو اس گل نے میرا کلیہ چھک لیا. میں کہ یار انہاں لوکاں تے کی گزردی پئی ہے. یقین فرماؤ اے سانوں تو دستے نہیں نہ پے جنہاں دی کو عزیز داری ہے ذرا پتہ کر کے دیکھو. لیکن بد نصیبی اس قوم دی ہے, انہاں ساری حیاتی نہ دیاں گڈیاں دے پیچھے نچے, ساری حیاتی تسا بریانی دی پلیٹاں تے ووٹ دیتے. اج پتہ لگا جے اے تانوں اس چیز دی سزا ملدی پئی ہے. خدا دا نام منو یار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو بھی اگے لے کے آؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر جو کچھ ہوتا اور اوتھے پھر ایسے کیسز یقین کرو سن کے بندے دا نا دل آدھا بھی یار کدائیں بندہ ویسے ہی کدائیں ٹر جاوے. ایڈی بد نصیب قوم ہے. اوتے ہر شے رڑدی پئی ہے تے کئی جو گروہ بھی ودے نے وہ ہن سارے تے سودے بج گئے. کوئی کسی دیاں بکریاں جدی ہتھی آوندی لئی جاندا ہے, کوئی کسی دے گھروں چوری کری جاندا, کوئی کسی دے ٹرنک چا کے بھجیا جاندا. کوئی ایسی بدماشی بھی شروع ہے یار. اوئے بدکارو کی پہ کر دے ہو یار. اے انہاں لوکاں نال میں خطاب کر رہا ہاں جڑے ایسا کردے پے نے. اللہ دا عذاب نہیں آنا تے دسو کی بننا, دسو نا. خدا دے بندیو یقین فرماؤ اے سانو ساڈے کیتیاں دی سزا ملدی پئی ہے. اور اللہ نے قرآن فرمایا والسماء ذات الرجع, فرمایا اسی آسمان تو شے گلاں گے جڑی تواڈے لوٹ لوٹ کے آئے گی. اور کیا ہے؟ اور بارش ہے. یہ تو بخارت بنے وقت آئے. اور ایک بندے نے ایسی ویڈیو گلی میں حیران ہو گیا. اس آخیا جی اینج جویں پانی اتتے ویندا نہیں فوارے دے نال, اس طرح تصویر تلیوں پانی دمندر وچ اٹھی کے اتتے جا رہا ہے, تو دی تلے آ رہا ہے. سانو سمجھ نہیں آ رہی ہوندا کی پیا ہے. میں کہا میرا رب ہے جڑا اپنی قدرت تانوں وکھا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ساڈے اس پورے پاکستان نو اور ساڈے علاقے نو اور پوری دنیا نو اللہ تعالیٰ آفتاں تو محفوظ و مامون فرما چھڑے. یقین کرو نہ لوکاں دے بہت برے حالات ہیں. اگر تواڈا کسی دا کوئی تعلق ہے نہ کسی پاسے تو یار ایک بندے نو کوئی راشن اپڑا دیو, کسی نو کوئی دوائی اپڑا دیو. اور یہ طریقہ نہیں ہوتا تسی جاسو تے اپڑے سو نہیں. ایتھے ہے جدید دور ہے, جدید دور ہے. کسی نو ایزی پیسہ کر دیو بھی یار اے لیلا بندے ہی ہو جائے بیٹھے نے میرا بھائی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یقین کرو قرآن میرے سامنے ہے, میں تحدیث نعمت واسطے ایک کام میں آپ کیتا ہے تے تاں تانوں آدا پیاں. الحمد جتنے جوگا میں سی میرے دوست ہوتے سن میں انہاں نوں گلیا ہے اور ہوراں نوں بھی میں تانوں بھی آدا پیاں. اور میڈیا دے ذریعے جڑے سندے پے میں تانوں بھی آدا پیاں. یار انہاں دے نال تعاون کرو خدا دا نام نے. یقین کرو جوان بچیاں بیچاریاں جنہاں دے دوپٹے کوئی نہیں, پیراں 'چ جُتیاں کوئی نہیں. خدا دی قسم اوتھے میں تانوں کی دساں یار. بس اللہ تعالیٰ نہ فضل فرما چھڑے. اتنا دل تکلیف ہے اور اللہ تعالیٰ بس ساڈے پورے پاکستان دے اتے فضل فرما چھڑے. اور بس اس الفاظ کوئی نہیں میرے کولوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایتھے کام کردے پے نے دینی لوگ چاندے کھور بندے نے, انہاں نوں ایک طریقہ آ گیا کام کرن دا نا, میڈیا تے آ کے خبراں ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. جبکہ تانوں پتہ ہے ملک دے اندر درخت بھی سارے تو زیادہ دعوت اسلامی نے لائے نے. اسی طرح نا FGRF جڑا دا شعبہ ہے او دے تحت جڑیاں تقریباً 60,000 دے قریب ہون دیاں بوتلاں بھی انہاں دعوت اسلامی والےاں دتیاں نے.
اس تو بعد ہن جڑے ٹینٹ نے تقریباً 1 لاکھ بندے تک ٹینٹ اپڑا چکے نے، چھتاں چھتاں مکان رڑ گئی ہر شے، ایک تندہ نہ ڈگ پئی اور نہیں ہو میرا چن 8 فٹ پانی ہوئے تو رڑ گئی جناب۔ یقین فرماؤ میں ویڈیو ویکھی، ایک بچہ رڑدا جاندا سی، بندہ بچاؤن لگا وہ بھی رڑ گیا بیچارہ۔ یقین کرو اس دردناک کیفیت دے وچ وہ بندے گزردے پے جے۔ کیا یار، بس اللہ تعالیٰ ساڈے اتے فضل فرما چھڑے۔ اور اے دل تکلیف دے وچ ایسی، اس واسطے میں تانوں دسیا ہے۔ اور ایتھے کوئی ساڈی آواز اگے نہیں جانی، میری گل لکھ لو، انہاں حکمراناں نوں اگر اے مخلص ہوندے نا تے اج یہ اپنیاں لڑائیاں مکا کے تے اپنے ملک والے پاسے آ جاندے۔ سمجھ آئی؟ اے ایڈے بے غیرت لوگ انہاں گزرنا ہوئے، راہ بھی صاف ہو۔ اے تواڈے تاندلے شہر دے وچ کسے وزیر نوں ساد لو، پورے شہر دی صفائی ہو جائے گی، چونا لایا جائے گا، ٹھیک ہے، سڑکاں دے اوتے صفائی ہو جائے گی، جتھے جتھے کوئی خرابی ہوگی ساری سیٹ ہو جائے گی۔ یار انہاں بدکاراں واسطے سارا کچھ ہو سکدا ہے، حضور دی امت واسطے کچھ نہیں ہو سکدا ہے، انہاں لوکاں واسطے کچھ نہیں ہو سکدا ہے۔ لیکن اے سزا سانوں اے ساڈی بد نصیبیاں اور بد اعمالیاں دی ملدی پئی ہے، اسی جدا ہی نہ۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا بے عزت کمینہ شخص، بے غیرت شخص، انہوں عزت دیتی جائے گی، اور جڑا با عزت با حیا اور اچھا انسان ہوئے گا انہوں ذلیل کیتا جائے گا۔ آج وہ دور ہے کمینے بندے دی عزت ہے، کمینے بندے دی۔ جڑا با عزت بندہ ہے یقین کرو وہ بندہ ڈردا ودا ہے۔ اے حدیث دا مفہوم جے میں گپ نہیں سنائی، بلکہ ایتھوں تک فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوکاں دے جڑے پیشوا ہون گے نا، وہ مولوی ہون یا پیر ہون، فرمایا وہ بھی جاہل ہو جان گے، وہ جاہلاں کول جان گے۔ آج کل اکثر مولوی تے پیر تسی ویکھ لو، چند ایک بندے گنتی دے کڑ کے باقیاں دا جو حشر ہے تواڈے سامنے ہے۔ کوئی ڈھول کھڑکا رہا ہے، کوئی عورتاں نچا رہا ہے، کوئی میلیاں تے عورتاں بلا رہا ہے، کوئی نال عورتاں نوں بھا کے بیٹھا ہے، کوئی ساری ساری رات تبلیاں تے ہی نچی جاندا ہے، کوئی لکی رانیاں دا صدر اے پیر ہے، اور مولوی تے خوشامدی تقریراں پیا کردا ہے، اور تو مر گیا تیرے سامنے غلطی ہوندی پئی گوڑیا تو دس نہیں سکدا تیرے اندر کیوں غیرت مر گئی۔ لیکن سانو پوچھن والا کوئی نہیں، جاہلاں نوں پیشوا بنا لیا گیا ہے۔ ایتھے سوشل میڈیا تے کوئی بندہ بیٹھا تے وہ ساڈا پیشوا بن گیا، انہوں کسے نہ ویکھیا ہے، نہ گل ہے، نہ بات ہے، وہ پلمبر جا اٹھی کے آ کے ساریاں نوں جناب علی پیچھے موبائل سنن والے حضور دا جواب دیو۔ او دا جواب کی دے، جدا پیو ہی کوئی نہیں، میں کیوں جواب دینا دا؟ ایسے حرام زادے تے آندے رہن گے، تانوں کوئی نہیں پتا خدا دے بندیو کیڑے کمی ٹر پے ہو تسی۔ فرمایا جاہلاں نوں اپنا پیشوا بنایا جائے گا۔ میڈیا تے دیکھو کدی کسے کام دے مفتی نو نہیں سدیا جاندا، وہی چھلے مچھے مننے جی کدی فلانا آ رہا کدی ڈھمکانا آ رہا، جڑا زمانے دا سب تو بڑا بغیرت ہوے نو سد کے سامنے بہا لیندے ہو۔ یہ دا کیا مطلب ہے بھائی؟ جاہلاں دے کولو دین نہ لو۔ فرمایا دین او دے کول لو جڑا دین سمجھدا ہے، اپنے تائی مفتی بن کے بہ جاندے نے سارے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا، اور یہ سن لو، اسی طرح فرمایا گیا، فرمایا کہ جس ویلے بندہ قرآن و سنت نو چھڑ دے گا نا اور دین تو پیچھے ہو جائے گا، 3 قسم دے عذاب آنے جے۔ اے بھی روایت جے، اے سمندری شریف دے اندر ساڈے بہت بڑے بزرگ گزرے جے۔ یہ ویکھو نا، کوئی ہور پیر ہوندا تے شاید بہت بڑا دربار ہوندا، لیکن انہاں دے نام نو علماء اور مسلک والے لوگ جاندے نے، باقی عوام نو ایڈا کوئی نہیں پتا۔ شیخ الحدیث و تفسیر ولی کامل علامہ عبد الرشید صاحب سمندری والے، علامہ عبد الرشید صاحب رحمت اللہ علیہ، جان دے ہو؟ جڑے جڑے بندے جان دے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا، بہت کم تعداد ہے۔ ویکھو نا 2-3 درجن بندے ہاتھ چاہے نے، تانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیڈا بڑا بندہ سی جناب۔ انہاں کتاب لکھی ہے رشد الایمان، یہ پڑھیے جی۔ اس رشد الایمان دے اندر بھی آپ نے اس روایت نو لکھیا ہے جڑی میں مفہوماً تانوں سناندا پیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور بہت ساری اور کتاباں دے اندر بھی، اور بڑے مختلف لفظاں دے نال بھی ہے، لیکن جڑے میں تانوں سناندا پیا وہ یہ ہے، فرمایا جس لئے قرآن و سنت دا راستہ چھڑ دیو گے، علماء دے مخالف ہو جاؤ گے، صحیح لوکاں دے اور دین دے نیڑے نہیں آئے گے، 3 قسم دے عذاب ہو سن۔ کتنے قسم دے؟ نمبر 1 فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈے اُتے جڑا حکمران بنائے گا نا وہ تواڈا دشمن ہوئے گا۔ دسو اے بجلی دے بل پڑھ کے تانوں سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ دسو، بھرو ہن سارے آیا نا چس؟ سمجھ آئی؟ 2000 بھی بل نہیں بنتا تو یقین کرو 40-40 ہزار روپیہ بل آیا راتی۔ ایک دیہات دے وچ ایتھوں دا نہیں ہے، وہ لئی والے پاسے دا ایک دیہات ہے،
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਘਰ ਦਾ, 5 ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ बेचारे ਦੀਆਂ, ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋਏ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ बेचारा ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। यूनिट कितने ने, गरीब बंदा कितने यूनिट वरत लेगा? यूनिट 100 के 30 ते 32 सन, तो बिल उन्होंने आया 30,000। उन्हें राती जनाब अली फंदा पाया तो पखे ना लटक के मर गया। उस आखे इस बदनसीब हुक्मराना मैं किवें दसा, मैं इन्होंने तक किवें पहुँचा। चले जाओ अगर बिजली वालियां दे कोलों तो वो नवे फिरौन बने बैठे, वो ऐसे बेगैरत लोग हैं, उन्होंने पूछने वाला कोई नहीं। शायद कोई इक्का दुक्का को बंदे का बच्चा बिच बैठा होवे, नहीं तो अगले आदमी चल चल परे बिल जमा करा तो फिर आसान गल करी, तेन देना पैना, जल्दी दे नहीं तो तेरा मीटर कट देंगे। कोई पूछने वाला नहीं है इत्थे, कोई पूछने वाला नहीं है। पता नहीं कितने घर उजड़ गए यार इन्हां बिजली के बिलों की वजह तो। इन्हां दे सारियां दे घरां दे जितने वजीर आजम हाउस फलाना सब दियां बिजलियां फ्री जे। और तुसी कदी मेरे नाल चलो, मैं इस्लामाबाद हर 10-15 दिन तो बाद जाना, दिने भी लाइटां पईयां चलदियां, तेरे प्यो दी बिजली है, ये सारा तुसी देंदे। और ये बदनसीबी है तुहाडी जिहड़ा भुगतदे पे। होर भज्जो इन्हां दी गड्डियां दे पिछे, ये वो बदनसीबी है, कोई पुछण वाला नहीं है। लेकिन गरीब इस तरह मरदे पे जे। ए हुण जदों आएगा ना बिल, आज 26 है ना मेरा ख्याल है, या 25 है या 26 है, इंशाअल्लाह तुहानू 4 दिन 5-7 दिनों तो बाद चानन हो जाएगा। और गिरामी कदर हजरात तुसी किहड़े कमी पै गए हो, ना वो सोचते पे ने ते ना आपा सोचते पे। यकीन फरमाओ मेरा दिल दुखिया होया, इस वास्ते मैं गल्लां कीतियां ने। और यार अपने आप को संभालो, खुदा का नाम मनो यार। हुक्मरान अपने आप को ठीक करो, असी आवाम अपने आप को ठीक करिए कि बदनसीबियां दे पिछे असी टुर पे हैं। और अगर इहो रहा, फरमाया 3 किस्म के अजाब होसन। पहला फरमाया बादशाह जिहड़ा तुहाडा बनेगा तुहाडा दुश्मन होएगा। ये जिहड़े आए ने हुण 3-4 महीनों तो, इन्ना इहो आख्या सी ना कि ये पहले नूं ला दिओ इमरान खान नूं, ये महंगाई बहुत करता है। इहो सी ना, किधर गया मौलवी डीजल, किधर गया वो 11 पार्टियां वाले सारे कमीने, किधर गए? वो क्यों नहीं महंगाई कम हुई, किधर गए? वध गई है ना। लेकिन बदनसीब कौम चुप करके बैठी हो। कराचियों टुरिया सी काफला लैके मैं मुल्क की महंगाई मुका, और तुसी कित्थे मुकाउणी है? तेरा तो प्यो लुट के खा गया, तुसा क्या करोगे यार? खुदा दा खौफ कर लो, और खुदा दा खौफ कर लो। ये गल्लां सुन के जिहड़ा किसी पार्टी ते बैठा है, यकीन कर उन्होंने बड़ी पीड़ आउंदी है। अल्लाह करके पीड़ ना होवे, तैनूं तो मर ही जावे तो चंगा है। तू हक नहीं सुन सकदा? और किधर गया यार? उस तो बाद इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। साडे वास्ते ना वो चंगा सी ना ये चंगे ने, सानू ते वो चंगा है जिहड़ा मुहम्मद मुस्तफा दा गुलाम ते होवे ना, साडे वास्ते ते वो चंगा है। आया सी ये, आए सन महंगाई मुकाओ, क्यों नहीं मुक्की महंगाई तुहाडे कोलों? ओ जी वो आउंदा है बेगैरत, तो इन्ना जलीलां दा नाम लैंदा है। ये बेगैरत आउंदे ने ते ओदा ए ओने कीती, ओने कीती। ओ जालमो तुसी चले क्यों नहीं जांदे? एक दूए ते बलेम ला के इस कौम नूं ज़िबा कीती जांदे हो। कितने बंदे जिन्ना अपने रक्षियां नूं अग्गां लाइयां, कितने बंदे ऐसे जिन्ना अपने बच्चे नारे छट्टे। और दसो तुसी रोज खबरां पढ़दे हो कि नहीं पढ़दे हो? दसो, कोई पूछण वाला नहीं है यार। हजरत उमर पाक फरमांदे ने, अगर फुरात के किनारे बकरी या कुत्ता भूखा या प्यासा रह जाए, मेरे को पूछा जाएगा। इनू आदे ने हुक्मरान, इत्थे पूछण वाला ही कोई नहीं है। दोस्ताने गिरामी, ये साड़ियां बदनसीबियां ने। अल्लाह का नाम मनो यार। मैं तुहानूं फिर आखांगा, अगर किसी का कोई राबता है तो किसी गरीब की मदद कर लो। और मैं ये आज तो 3 साल पहले भी गया, जो करोना आया सी, शायद तुहाडे कोल कोई रिकॉर्डिंग होवे तो हुण भी आउंदी भी, मेरी गल लिख लो दोबारा। फिर मैं उदों भी आख्या सी, मैं पूरी दुनिया दे विच कहत वेदा पिया जे, आख्या सी किसी नूं याद होवे तां, ए तुहाडा रिस्क कम हो जाएगा। लिख लो मेरी बात, तुहाडा पानी कम हो जाएगा। तुसीं ये ना समझो बारिशां बहु आईयां तो बहुत होईयां, यारी दा पता बारी नूं लग सी। समझ आ रही है मेरी बात दी? रिस्क कम हो रहा है। अगले साल तुसीं वेख ले, जे तुहाडू कणक खाण नूं भी लभ जाए तो गल होई ना। कित्थे बैठे हो तुसीं यार? खुदा दे बंदे हो, मैं दसिया सी मैं कहत वेदा पिया, बीमारियां वेदा पिया। अल्लाह सानू माफी अता फरमा छड्डे और किसी जात दा मोहताज ना रखे मेरा अल्लाह। समझ आ रही है? अपनी जात तो इलावा। लेकिन बहुत मुश्किल वक्त आ रहा जे, बहुत मुश्किल वक्त आ रहा जे। अगले 2 साल कड्डो, तुहानू लग पता जाएगा। दुआ करो अल्लाह ताला ना बस साडे आमाल ते ना मवाखदा ना फरमाए, सानू माफ़ी दे छड्डे।
سمجھ آ رہی؟ اور اجتماعی طور تے ساڈے حکمراناں نو غیرت مل جائے اور ساڈے جڑے سرمایہ دار لوگ انہاں نو غیرت مل جائے اور سانو غیرت مل جائے، اصل غیرت ساڈی صحیح ہونی ہے تے مسئلہ حل ہونا ہے۔ فرمایا تواڈے اوتے جڑا بادشاہ آئے گا وہ ظالم ہوئے گا، اور ظالم دی نشانی پتہ کی دسی گئی ہے باقاعدہ روایت دے وچ؟ فرمایا تواڈے منہ دا لقمہ بھی کھو کے لے جائے گا۔ اے تواڈے منہ دے لقمے کھوندے پے جے، بجلی دے بل نو ویکھ لو، گیس دے بل نو ویکھ لو، واٹر سپلائی دا بل ویکھ لو، اس تو بعد اپنی سڑکاں دے حالات ویکھ لو، اپنے باقی معاملات ویکھ لو، سمجھ آ رہی ہے؟ سکوٹراں دا ریٹ ویکھ لو، گھیو دا ریٹ ویکھ لو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے تے؟ خدا دے بندیو دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے ملک دے تے فضل کر چھڑے، آمین تو کہہ سکتے ہو نا سارے حضرات؟ میں بڑے درد دل دے نال کریں، ساڑی یہ گل سننی کسے نہیں، میں تو دس تواڈے وچوں بھی کئی آکشن کہ قاری صاحب نے ایویں 20 منٹ جس گل تے لا دی، شاید کوئی آکھے، لیکن میں اس چڑیا دی طرح جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سٹیا سی نا اگ دے وچ، تو ایک چڑی اپنے منہ وچ پانی لے کے آ گئی۔ وہ کس نے آکھے تے فرشتے آئے نے تے بدلاں والا فرشتہ بھی آیا کھلوتا ہے تے وے تو کدے؟ اس نے آکھیا بھی مینوں پتہ بھی بجھا تا میں نہیں سگنی، لیکن ہو سکتا ہے قیامت والے دیاڑے بجھاون والیاں دے وچ میرا نام ہی آ جائے یار۔ مینوں پتہ ہے میری اس گل دے نال کسے تے اثر نہیں ہونا، پر ہو سکتا ہے یار قیامت والے دیاڑے میرا نام آ جائے بھی مولوی بولیا تے ہاں نا، اس نے کسی نے کو سمجھایا تے ہاں نا، میں تو صرف نیت لے کے بیٹھا۔ گرامی قدر حضرات، فرمایا پہلی اور دوسری بات کیا ہوئے گی، توجہ میرے حال، فرمایا یرفع عنہم البرکہ، اللہ تعالیٰ تواڈی برکت اٹھا لوے گا۔ پہلی سزا کیا ہے کہ بادشاہ ظالم جاہل تواڈا لقمہ کھو لوے گا، اور دوسری سزا کیا کہ تواڈی برکت، بولو تے صحیح نا، برکت اٹھ جائے گی، اور ویکھ لو برکت تواڈی اٹھ گئی۔ گرامی قدر حضرات، آج کنک ویکھ لو، رایا ویکھ لو، فصلاں ویکھ لو، سارا کچھ ویکھ لو، کیا ہے ساڈے پلے؟ برکت اٹھ گئی نا۔ اگے تسی ایک من دانے پہ آندے سی تو میرا خیال ہے کافی عرصہ نکل، ہن من پہ آ کے لے آؤ، وہ 18 تاریخ نو موڑو جلدی بھی کدے گیا، پتہ کدے گیا جناب؟ حالانکہ بیمار سارے نے، شوگر دے سارے کٹے پین، ٹکر ہی نہ ڈھیر کھانا نہیں، کھاندا کون ہے؟ توجہ ہے میرے بھائیاں دی؟ کوئی نہیں ہے، کھاندا کون ہے، جاندا کدے؟ آخر کچھ تو ہے نا جدی سانو سزا مل رہی ہے میرے بھائی۔ اللہ دے بندے اپنے آپ نو، ہر بندہ اپنے آپ نو سیٹ کرے، اتو لے کے تلے تک، یہ مسئلہ ساڈا تاں حل ہونا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ سانو دوسری سزا ملنی ہے جس ویلے اسی قرآن و حدیث اور دین تو دور ہو گئے۔ اور آج دسو نا کیڑا بندہ ہے جنہاں نے جمعے دیاں پوریاں رکعتاں دا پتہ ہے، یہ سلام پڑھ کے بھجن والی کر دین، وہ چھوڑ سلام پڑھدا 2 شیر، میں انہوں آکھے ہویا بھی 2 شیر ہی پڑھیا کر، او دا بھلا ہوئے 2 ہی پڑھدا، 3 ہو جاوے تے کئی اتاولے ہو جاندن، تے ایندہ تو بھی 2 ہی پڑھنے نہیں پتر، 2 تو بعد نہیں پڑھنے، چونکہ اسی قوم نو اتاولیاں نہیں کرنا، اسی چاہنے تھوڑا پڑھ لو پر چج نال تے پڑھ لو نا۔ ساڈی یہ حالت ہے، اذان تھوڑی جی لمبی ہو جائے تو آدھے بابا آج اذان بڑی لمبی کیتی رفیق، یار آج اذان بڑی لمبی کر دیتی ہے، اتحیات ساڈی لمبی ہو جائے پیچھو کنگورے مارنا شروع کر دیندے ہو، ناراض نہیں ہونا، مطلب یہ ساڈی حالت اظہار ہے میرے بھائی۔ کسے ختم درود تے چل کے ویکھ لو شغل، 10 بجے دا ختم ہے، 10:05 ہو جائے بندے بہت ختم پڑھو جی ختم ہے، تو مولوی سپیکر نوں تے چھڑدا ہی نہیں، حالانکہ ہوندیاں تواڈیاں دیگاں لیٹ ہیں، ناراض نہ ہویا ہے، بس اوقات یہ ساڑے روز دا تجربہ کرنا چاہ کے آدھنا، تھوڑی جا لمحہ کریو دیگاں لیٹ ہیں، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات۔ اور یہ بھی میں تو دساں، اب میرا پوتر کدی تو انگلینڈ چل کے مار رہے تینوں مڑ پتہ لگے مولویاں دے مول دا، آکھے کہ مطلب؟ میں کیا اتھے جنازہ پڑھن والا بندہ بھی کوئی نہیں ہوندا تے پڑھاون والا بھی کوئی نہیں ہوندا، 5 گھنٹے انتظار کرنا پوندا ہے بھئی 8-10 شہراں دے وچوں 40-50 مسلمان اکٹھے ہو جان، 5-10 گھنٹے انتظار ہوندا بھی کوئی جنازہ پڑھن والا جے، پڑھ کے دفن کر کے فوراً ٹر جاندے، کوئی دعا ختم دین والا نہیں ہوندا سوائے گھر والیاں تو۔ اس لیے قبر والا آدھا ہے ہائے او یارا پاکستان چنگا ہا، توڑے میرے ختم تے کو 2 گھنٹے اللہ دا ذکر تے ہوندا ہی رہا ہے نا، تو مینوں بھی تے ثواب ملدا رہا ہے۔ میرے بھائی نہ باتاں نو سمجھو، اسی بسا اوقات سمجھ رہے ہونے کہ اسی بڑے قانون تے ہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی مخالف چل رہے ہونے۔ میں پھر آپ نو ریکویسٹ کراں گا، جس ویلے بندہ دین اور قرآن اور یہ راستہ چھڑ دے وے گا تے ساڈے اوتے عذاب آن گے، عذاب نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات۔
اور کیا ہے وہ میں تمہیں دسی کھلوتا اج وہ دی جھلک سانو نظر آ رہی ہے. لیکن میں جناب نو ریکویسٹ کراں گا اگر چاہتے ہو نا کہ اساں اچھی زندگی گزاریے تو 2-4 اصول دس دے میں اپنے بھراواں نو جے چاہتے ہو تو اے دے ویکھو سارے بھرا جے تسی چاہتے ہو نا کہ میں اور میرے بچے بھوکے نہ مرن اپنے حلال مال دے وچوں صدقہ کیتا کر. نہیں سمجھ آئی آپ حضرات نو چلو خیر بہرحال کداں زندگی یاد رکھسو. نمبر 1 نمبر جے چاہتے ہو کہ ساڈی اولاد بے غیرت نہ بنے اپنی اولاد نو کدی حرام نہ کھواویں. نہیں بولنا تسی نہ گلاں تے نہیں بولنا نا. تسی آدھے ہو قاری صاحب تو کہڑے پاسے ٹر پے ہیں اسی تے بہنا بھراواں نو گیڑا دتا ہے اسی تے کلے مربے دکاناں قابو کیتی بیٹھے ہوئے اسی تے کسے نو کرایہ سور نال نہیں دیندے استا مسیتاں نہ چھڑیاں ایڈی بدماشی کیتی ہے تے تو سانو سمجھانا ہے. سمجھ آ رہی میری بات دی ایڈیا مولوی کتھے کسے نو پچے. لیکن میں دسنا چاہنا اگر چاہتے ہو ساڑیاں اولاداں بغیرت نہ بنن تے پھر کدی اپنی اولاد نو حرام نہ کھواں. جے چاہتے ہو کہ ساڑے گھر بیماریاں نہ بڑھن تے کسے دا مال نہ کھاویں. اے تیسرا اصول دستا پیا جے. سمجھ آ رہی ہے. جے چاہتے ہو کہ میں میری بیوی میرے بچے میری بیٹیاں میرے گھر والے اے بدکاریاں تو بچے رہن ساڑے گھر اے بدکاریاں دی لعنت نہ آوے تے وقت کسی عورت نو غلط نظر نال نہ ویکھیں. مینوں پتہ ہی نہ گلاں تے نہیں بولنا اسی. اپنی نظر اپنی فکر اپنے کردار نو پاک کر. تیرے بچے تیریاں بچیاں تیرے گھر والے اللہ دے فضل دے نال میرے رب دی رحمت دے وچ رس ہیں. سمجھ آ رہی ہے. جے چاہتے ہو کہ میرے مرن تو بعد میرے بچے اس سے اچھی تربیت تے رہن تے اپنے بچیاں نو دین سکھا دے. دین سارا کوئی تیرے بچیاں نو سکھا دے گا. توجہ ہے سب حضرات دی کوئی نہیں ہے جناب. اے 3-4 میں اصول دسے جے سمجھ آ جانتا. جے چاہتے ہو نا کہ تہاڈا گھر وسدا رہے تے کسے غریب گھر دا چولہا وسا دے. اور چولہے وسان دا مطلب پتہ کی ہوندا ہے انہاں دے راشن دا انتظام کر دے اور 4-5 ہزار دے نال غریب بندہ مہینے دا گزارا کر لیندا ہے. اے تے امیر ہوئے کہ 35 ہزار دے کتے انہاں دے جناب گوشت کھا جاندے مہینے دے. غریب بندہ 5 ہزار نہ گزارا کر لیندا ہے اور اے دے اندر صبر بھی ہوندا ہے. کیا میں امید کراں کہ میرے بھائی توجہ فرماؤ گے انہاں باتاں تے. او میرے عزیز او میرے بزرگوں میرے سجن خدا دا نائی نے اے میری دہائی سمجھو اپنے آواڑ گواڑ ویکھو کو غریب ویکھو کسے نو دوائی لے دیو او کسے دے گھر راشن اپڑا دیو او خدا دا نا جے مرن تو بعد تہاڈا مال تہاڈی اولاد لے دے جانا جے. انہاں تہاڈا ختم بھی سوڑدا نے دیوانا او تہاڈی قبر تے چینی لا کے بھی نہ لڑنا بھی تو ہی حصہ دے تے تو ہی دے او کسے بھولے چ نہ رمے. اوے اپنی حیاتیت کچھ کر جا او میرا چن حیاتیت کچھ کر جا. خدا دا نا جے یار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے مشہور ہے کہ آپ دا رزق وچ اتنی برکت کیوں سی. آپ فرماندے سن میں جتنا خیرات کردا جانا اللہ مینوں اتنی زیادہ برکت عطا فرماندا جاندا ہے. بعض صوفیاء نے اور بعض لوگوں نے اس بات نو لکھے ہے. دوستان مکرم کیا اسی یہ کم نہیں کر سکتے دسو بھائی. اے میں جڑے آخر تے 4-5 گلاں دے اے درد دل ہا اج یقین کرو نا بہت تکلیف دے وچ آموں میں کہ ایک باری پیغام تے نہ دے تک پہنچے نا اپنے جتنے عزیز داری ہے تواڈی جتھے جتھے بھی ہے فون کر کے پوچھو یار کسے شے دی لوڑ ہے تے جتنے جوگا میں ہاں میں تانوں دین نوں تیار ہاں. یار اج ایتھے جمعے تو جان تو بعد او کم از کم زیادہ نہیں 10 بندے تو فون کر کے پوچھو ہی صحیح نا یار. یہ سارے پوچھ لو اور یار جے تو کچھ نہ بھی دے سکیا میرا عزیز تیرے پوچھن دے نال جڑا تینوں ثواب ملنا تو سوچ بھی نہیں سکدا تینوں جتنا ثواب ملنا. اور کسی غریب دے کم آ جاؤ یار. بس اللہ تعالیٰ ساڈے ملک تے بھی فضل فرماوے اور مسلماناں تے بھی فضل فرماوے. اور جانوراں دے اتے پہلے دیکھو نا کرونا دی صورت وچ عذاب آیا او ٹلیا تے ہٹ کے جناب اے ساڈے حکمراناں دی صورت وچ ساڈے اتے عذاب آ گیا. اے اجے ٹلدا نہ پیا تے جانوراں دے اتے او گاواں دے وچ آ گیا. انہاں دے جسم ویکھو مر گئیاں گاواں کتنا نقصان ہویا بندیاں دا. ہن مینوں کل دیاں خبراں چ ایک بندے مینوں ویڈیو کلپ بھیجیا بھی مجھی دے وچ بھی آ گیا. پتہ نہیں تانوں اس گل دی تصدیق ہے یا نہیں کوئی کرے گا یا نہیں. مینوں کسے دسیا بھی او مجھی دے وچ آئے افسوس. اور یقین کرو ایک ڈاکٹر دی میں گل سن کے حیران ہو گیا. میں تانوں بھی دس دینا وہ آدھا ہے کہ اے وائرس اگر انہوں نہ ڈکیا گیا اے بندیاں نوں بھی ہوے گا. توبہ ہی میرے اللہ توبہ ہی.
یقین کرو میں گل سن کے میں تو ویسے ہی ہل گیا. اے ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے, ظاہر سی بات ہے بیماریاں اسی طرح ہی اگے جاندیاں نے نا جی. یار یہ سانوں کو بہت بڑی سزا مل رہی ہے. ساڈے واسطے 3 سال کعبے دا بوا بند رہا ہے, 3 سال روضہ رسول دا بند رہا ہے, 2 سال اسی نماز تراویح نہیں سور نال پڑھ سکے, مسیتاں دے بوئے جماعتاں ساڈے واسطے بند رہیاں, تے جڑا پڑھدا ہا اودے تے ساڈے ملک دے وچ پرچے کیتے گئے تے کتے ساڈے پیچھے لائے گئے. کیوں بھئی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا تماشا ہے یار, یہ ساڈے اوتے سزاواں نے. حالانکہ اگر اسی دین والے پاسے آ جائیے تو ساڈی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے. چونکہ حضور پاک فرمایا جس لئے بندہ وضو کردا ہے نا تو انسان دے جسم دے سارے گناہ جھڑ جاندے ہیں. اور یارا جڑا وضو تیرے گناہ جھاڑ سکدا ہے تیریاں بیماریاں نہیں جھاڑ سکدا ہے. پر انہاں نوں دسے کون؟ انہاں بے نمازیاں نوں کون دسے؟ انہاں فاسقاں نوں کون دسے؟ یہ تے بیٹھے نے, یہ تو پنن واسطے بیٹھے نے. ہن راتی بھی وہ جڑا موجودہ وزیر اعظم ہے وہ گوڑا اور راتی بہ گیا ہے, اور سا کہہ جی چائنا بھی ہماری امداد کر دے تو باہرلے محکمہ کہ جاؤ پینیاں تسی تو دعاواں کر دیو تہاڈا ملک اجڑیا رہے تے تانوں یہ سارا کچھ ملدا رہے. اور کینوں دتا ہی نے ظالمو, کوئی ایک گھر تو وکھاؤ نا. آپ نے توجہ نہیں, نہ بولو نہ بولو. اور میں تہاڈے واسطے بولدا بھی نہیں پیا, میں اپنے مالک دی رضا واسطے بولدا پیا. خدا دا خوف کرو یار, اس ملک دے نال کی ہوندا پیا ہے. غریب روڑ گئے, بچے روڑ گئے, گھر روڑ گئے, فصلاں برباد ہو گئیاں. ایتھے پوچھنا لئی کوئی نہیں, اوتھے اپنے باندر قلعہ لا کے آدا میں کرسی تے بنا, آدا میں بنا. ایو لڑائیاں شروع نے جناب. نہ کوئی گل دین والی, نہ اسلام والی, نہ قرآن والی, نہ ایمان والی. ایو جے موقعاں تے بندہ ساری اپنی انا چھڑ دیندا ہے. یار جدوں مشکل ٹائم آوے نا, اے وکھیا نبی پاک دے کول ایک شخص آیا, اس نے آکھیا حضور ہے میں نا جہاد تے جانا ہے. حالانکہ جہاد تے جان دا حکم آپ نے رات اعلان خود کروایا. نبی پاک نو آدھا میں جہاد تے جانا ہے. حضور پاک نے فرمایا تیرے ماں پیو ہیں؟ جی ہیں. کہ حالت ہے؟ بڑھڑے. فرمایا موڑ تو جہاد تے نہیں جانا, پہلے ماں باپ دی خدمت کر. اے دا مطلب ہے بھی ایڈا وڈا کام جہاد دا ایڈا ضروری, لیکن اگر ضرورت کسی غریب نو یا گھر والے نو ہووے او چھڑ کے کر. او چھڑ دیو اپنیاں عادتاں ساریاں, حکمرانوں, او زمیندارو, او امیرو, سرمایہ کرو, خدا دا نائی نے اپنے ڈیش بازیاں چھڑ کے حضور دی امت ال نگاہ کر لو. اللہ تعالیٰ دی رحمت ساڑھے سارے دے ہوتے ہو جائے گی. کیا میں امید کراں کہ انہاں باتاں نو تسی ذہن وچ رکھو گے؟ کیا میں امید کراں کہ کوئی زیادہ نہیں تو کو دعوی میرے بھرا عمل کر سن, کوئی زیادہ نہیں. اور اللہ دا نا, اے ویکھو میں ہاتھ بنی بیٹھا, اللہ دا نا ہی نے اپنی رب دی بارگاہ دے اندر توبہ بھی کرو, استغفار بھی کرو, اپنے رب کو معافی بھی منگو. یارے نہ ساڈے جانور بچے, نہ ساڈا ملک, نہ بچے, نہ ساڈے بڑھڑے بچے, نہ ساڈے درخت بچے, نہ ساڈیاں فصلاں بچیاں, نہ ساڈے گھر بچے. او میرا چان ہن پیچھے کی رہ گیا میں دسو نا. میرے عزیز دعا کرو اللہ ساڈے اتے اپنا فضل فرما چھڑے, سنتاں ادا فرما.